دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی ممالک ہیں. میں نے غلط بول دیا, آئی ایم سوری, میں نے پاکستانیوں کے دلوں کو توڑا. ایک ہاٹ ٹاپک بن جاتا ہے. جب کسی دو ملکوں میں ٹینشن ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لتا جی کا ٹریبیوٹ سب کے دلوں میں ہے. جاوید صاحب نے جو یہاں کے ہم پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ توڑے, اور مجھے بھی اس کا بہت افسوس ہے, میرا بھی دل ٹوٹا ہے اس بات سے. ادھر کی عوام اور ادھر کی عوام ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دس از می عروج ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن. ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی نیو ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے جس کی نالج جو ہے وہ ہم خود بھی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور بڑی ایک ڈسکشن چل جاتی ہے. اور ہمارے پاکستانی معاملات ایسے ہیں کہ یہاں پر آیا دن جو ہے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ٹرینڈنگ پر رہتی ہے, ایک ہاٹ ٹاپک بن جاتا ہے. تو ناظرین, اسی طرح سے ایک پرسنالٹی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو کہ آج کل جس کا موضوع جو ہے بہت زیادہ ہاٹ چل رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے. تو جناب, آج کے میرے اس پروگرام میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں. سو پلیز ویلکم جنید خان. السلام علیکم. کیسی ہیں عروج آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ کیا موضوع ہے؟ موضوع تو ہم آپ کو جو ہے بتاتے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جنید خان جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے میرے کو ہوسٹ بھی ہیں, یہاں پر پروگرام بھی کرتے ہیں, بہت اچھے اچھے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو بھی بہت اچھی اچھی نالج دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری نالج بھی انکریز ہوتی ہے. تو آج جو ہے ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ٹاپک لیتے ہیں, اور اس پہ جو بھی بڑا ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے تو ہم دونوں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی بڑے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے جاوید اختر صاحب کے حوالے سے. تو کیا اس کا اتنا کیا خبریں جو ہیں وہ آئی جا رہی ہیں, انہوں نے جو ہے پاکستانی اور ہندوستان کے بیچ میں دشمنی کو اور گہرا کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا جو بات ان کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی, انٹرویوز میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو کیا معاملات ہیں یہ؟ عروج, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور میری کچھ تعریفیں بھی کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ خود بہت اچھی اینکر ہیں اور بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. ہم لوگ تو کبھی کبھی کرتے ہیں, آپ تو ریگولر ہیں ماشاء اللہ سے. خیر, بتانے والی بات یہ تھی کہ جو آپ نے پوچھی چیزیں, اور جاوید اختر صاحب سے جو کے بارے میں جو مجھ سے سوال کیا یا پوچھا, اس وقت وہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہر کسی جو ہے نا پاکستانی اور ہندوستانی کی زبان پہ یہ باتیں ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے نا, اس کا کسی مذہب یا کنٹری سے, مثلا کسی ملک سے تعلق نہیں ہوتا. فنکار جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کے کہ میری کیا حیثیت ہے. جاوید اختر صاحب اپنی حیثیت کو نہیں سمجھے جیسے کہ ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ہم نے ان کو رتبہ دیا, ان کو بلایا, ان کو مہمان نوازی کی, ان کے راہ میں ہم نے پھول بچھا دیے, اور وہ جو ہیں وہ پھولوں کو روند کے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب کسی دو ملکوں میں ٹینشن ہوتی ہیں تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ اس میں ماچس لگا دی جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ایک فنکارانہ اس عمر میں آ کے اتنا نام کمانے کے بعد, دنیا میں اتنے مشہور ہونے کے بعد, جاوید اختر صاحب نے ایسی بات کی, اور انہوں نے جو ہے اتنے قابل ہونے کے بعد, اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد, اتنی سوچ سمجھ, ایک تھنک ٹینک میں انہیں سمجھتا ہوں, اس کے بعد انہوں نے اتنی چھوٹی بات کی. مجھے بہت افسوس ہوا, صاف بات ہے. اچھا, انہوں نے پھر ایگزامپلز بھی دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اچھا ایسی بات ہے تو پھر جی ہے وہ لتا جی کا بھی انہوں نے بیچ میں ذکر کر دیا کہ جب لتا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی یا واٹ ایور, تو ان کا کیوں نہیں, ان کو ٹریبیوٹ کیوں نہیں دیا گیا پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں, لتا جی کا ٹریبیوٹ سب کے دلوں میں ہے. بالکل. لتا جی کا اگر ٹریبیوٹ نہیں بھی ہوگا تو لتا جی اس کے باوجود بھی یہاں ہیں, یہاں ہیں. لتا جی کو ٹریبیوٹ نہیں بھی دو تب بھی وہ یہاں ہیں, لتا جی کو ٹریبیوٹ دو تب بھی وہ یہاں ہیں. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹریبیوٹ دیا نہیں دیا. یہ ہمارے جو ہیں لوگ جو ہیں, جب اپنا موبائل کھولتے ہیں یا ریڈیو چلاتے تھے یا کچھ کرتے تھے, لتا جی کو سنتے تھے, ان کی آواز
سے آنکھ کھلتی تھی بعض وقت, ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ بات ہے کہ مہندی حسن کو پروگرام ہم نے کیا اور ہم نے, تو یہ احسان جتانے والی باتیں, یہ ایسے نہیں, یہ فنکار ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. فنکاروں کو جو ہے نا اس سے ہٹ کے رہنا ہوتا ہے کہ ان کی کون پذیرائی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. فنکار فنکار ہے, اس کو پتہ ہے میرا کیا رتبہ ہے کیا وہ ہے. مگر جاوید صاحب نے جو یہاں کے ہم پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ توڑے, اور مجھے بھی اس کا بہت افسوس ہے, میرا بھی دل ٹوٹا ہے اس بات سے. ہم نے دیکھیں ابھی عالمی مشاعرہ ہوا, اس میں تمام دنیا کے جو شعراء آئے, انڈیا کے بھی شعراء آئے, ایک خاتون آئیں, ایک جو تھے وہ حضرت آئے, اور انہوں نے یہاں مشاعرہ پڑھا. ہم نے سب نے واہ واہ کی, ان کی تعریف کی. جبکہ جاوید صاحب جا چکے تھے اس پروگرام کے بعد, وہ فیض میلے میں آئے تھے لاہور میں. اس کے باوجود ہم نے ان سے کوئی رنجش کی بات نہیں کی, ہم نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کو بھی ہم نے ویلکم کیا. ہم تو کھلے دل سے اپنے ہاتھ کھول کے, اور ہم تو ان کو سب کو ویلکم کہتے ہیں فنکاروں کو. ہمارے فنکار جب وہاں جاتے ہیں وہ ایوارڈ بھی جیت کے لائے ہیں, وہاں پہ اپنا لوہا بھی منوا کے لائے ہیں, مگر وہاں سے ہمیشہ نگیٹو بات ملے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. کہ ہم تو ایک طریقے سے واہ واہ کر رہے ہیں ان کی. اب میں اگر دوسری باتیں لے کے کھڑا ہو جاؤں کہ یہاں پل بھوشن کیا کر رہا تھا, میں یہاں لے کے کھڑا ہوں, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جاوید اختر صاحب سے کہ یہ کیا ہوا تھا. اور وہ جو اٹیک کرنے آئے تھے 2 جہاز, اس کے پائلٹ کو ہم نے گڈ جسٹر میں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا ہم ایک اچھی فضا قائم کریں, دوستانہ ماحول قائم کریں, ہم نے ان کے پائلٹ کو واپس کر دیا. چائے بھی پلائی, چائے پلا کے, وہ بھی دودھ پتی. تو یہ باتیں عروج, آپ اگر کھلے دل سے آپ اچھی باتیں اپنے نیبرز سے ملا کے رکھیں, ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے نیبر سے ملا کے رکھیں. اب مجھے نہیں پتا جاوید صاحب جو تھے نا کس پیٹرن پہ کیا وہ یہ لکھا پڑا ہوا سوچ سمجھ کے آئے تھے, یا ان سے کہا گیا تھا کہ اس ٹائپ کی بات کرنا ہے کہ آپ 20-30 سال پرانی بات جو ہے نا وہ جو ہے گڑے مردے جو ہیں وہ گھاڑے. نہیں, مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا, جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ I don't know that کہ ان کو کہا گیا تھا یا واٹ ایور کچھ بھی. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, جاوید صاحب خود اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ چھوٹے سے بچے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. اور جو بڑی ایک بات ہے وہ 2 ممالک کے خلاف انہوں نے جو ہے ان کو کر دیا. وہ پہلے سے ہی دشمنیاں ہماری جو ہے وہ کہ کم نہیں ہے کہ ایک چال بازیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے دوستانہ ماحول رکھنے کی, دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی. انہوں نے تو بالکل نیگیٹیوٹی میں بات کر دی. اور دیکھیے اگر ہم کہنے پہ آئیں تو ان کی شمانہ اعظمی کا مجھے انٹرویو یاد ہے جس میں وہ کہتی پھر رہی تھی, ابھی کچھ دن 3-4 سال پہلے کی بات ہے, کہ ہمیں بامبے میں گھر نہیں مل رہا, ہمیں کوئی اسٹیٹ ایجنسی والا لفٹ نہیں کرا رہا, ہم کسی کے گھر کو وہ جگہ کو خریدنا چاہتے تو ہمیں کوئی بیچ نہیں رہا. یہ انہی کی بیگم کا جو تھا نا انٹرویو تھا, اور وہ ابھی بھی موجود ہے. Father, would you say that Muslims are in fact victims of discrimination despite India's proud claim of being secular? They still face prejudice. I can't get a house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? تو اس ٹائپ کی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جاوید صاحب اس پوری بات کو پی گئے, کم از کم ان کے بارے میں ایک شعر تو کہہ جاتے. تو یہ بات اچھی نہیں لگی, اور یا تو انہوں نے میڈیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا, یا وہ کچھ سیکھ ساکھ کے آئے تھے وہاں سے کہ بھائی ایسا کرنا ہے تاکہ ان کو واپس بھی جانا تھا. تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے. بہرحال بہت افسوس ہوا, اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں ملکوں کے جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا چاہیے. جو ہوتی ہے نا فنکار کہتے ہیں اس کی حدیں نہیں ہوتی ہیں, اس کی سرحدیں نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ماحول رکھ کے, ایک زمانہ تھا جب جنگ عظیم 2 ہو رہی تھی, جنگ عظیم 1 ہو رہی تھی, تو اس زمانے میں جو این جی اوز تھیں انہوں نے مل کے اس جنگ کو رکوایا. دونوں طرف کی این جی اوز نے مل کے, اب ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا این جی اوز کا, انہوں نے اس جنگ کو رکوایا آپس میں رابطے کر کے. تو ایسے ہی فنکار جو ہمارے تو دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی ممالک ہیں, ان کو تو بہت احتیاط سے ایک ایک لفظ چن کے اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ادھر بھی مسلمان ہے تو ادھر بھی مسلمان ہے, ادھر بھی ہندو ہیں تو ادھر بھی ہندو ہیں, ادھر بھی کرسچن ہے تو ادھر بھی کرسچن ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس میں جو پہلے سے ایک تھوڑی سی
आग लगी हुई है उसमें आप और जो है ना ईंधन का काम कर दें, Exactly. तो ये बात है उरूज, और कुछ ऐसा मसला नहीं है। बाकी जो है ना उधर की आवाम और इधर की आवाम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मगर ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये दिलों में रंजिशें लाती हैं। किसी एक पर्सन की वजह से, किसी की एक हाँ, कुछ अल्फाज की वजह बिल्कुल, से जो है बिल्कुल। वो नफरतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट्स हो जाती हैं। तो क्या देखते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन आया अब तक? अभी तक किसी का कोई ऐसा रद्द अमल नहीं आया कि जावेद साहब कोई अपोलोजाइज करते हैं वहाँ जाके कि भाई मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, मैंने पाकिस्तानियों के दिलों को तोड़ा, या मैंने उनके साथ जो है ना कोई ऐसी इस प्रोग्राम में बात कर दी थी तो मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, या वो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। तो क्या देखते हैं, लगता है आपको नहीं, मुझे नहीं लगता, वो डटाई का ही मुजाहरा लगता है मुझे तो उधर से, ऐसा कुछ लगता नहीं कि वहाँ से कोई अपोलोजाइज जो तो कैन की यू जाती है। इमेजिन दैट कि हो सकता है कुछ? उम्मीद रखना चाहिए, होप रखना चाहिए, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एग्जैक्टली, देयर इज लाइफ, देयर इज होप। हाँ, तो जी नाज़रीन, हम लोगों ने तो अपनी थॉट्स और अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर किया, और जो हमारी मेंटालिटी है, हमारी जो थिंकिंग है वो हमने जो है वो डिस्कस की, आप लोगों को भी बताया। आपका क्या फीडबैक है, आप जो है अपना फीडबैक हमें बताइए, और कमेंट सेक्शन में जो है वो भी बताइए कि क्या हमने अपने प्रोग्राम में जो भी बातें की हैं वो ठीक है, कितने हद तक ठीक है, कितने फीसद ठीक है, और आपकी क्या राय है, आपकी क्या थिंकिंग है, और क्या होना चाहिए जावेद अख्तर साहब के लिए, क्या कमेंट्स हैं आपके, तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी एक और न्यू प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।